بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درمیان جناب ہمارے علاقے کی بہت ہی معزز شخصیت، ماہر تعلیم اور صحافی شخصیت جناب پروفیسر سعید نوابی صاحب ہیں، اور آج انہوں نے المصطفیٰ ٹرسٹ میڈیکل سینٹر دیوالیاں جو کہ سکواڈرن لیڈر غلام عباس صاحب تعمیر کروا رہے ہیں، اس کا دورہ کیا ہے انہوں نے۔ تو آج میں ان سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو المصطفیٰ ٹرسٹ میڈیکل سینٹر دیوالیاں کا پروجیکٹ کیسا لگا اور یہ علاقے کے لیے کس حد تک مفید ہے۔ جناب پروفیسر سعید نوابی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ الطاف شاہ صاحب۔ آج ہم دیوالیہ میں آئے ہیں اور یہاں پہ ہم نے اسپتال کا دورہ کیے، اور ہمارے لیے یہ ایک حیرت کی بات تھی کہ یہ اتنا زبردست اور اتنا بہترین پروجیکٹ یہاں پہ شروع کیا گیا۔ سکواڈرن لیڈر غلام عباس صاحب وہ یہاں سے تعلق رکھتے ہیں، دیوالیاں سے، اور انہوں نے یہ اپنا یہاں ان کا ایک بڑا بہترین پلاٹ تھا، یہ بالکل روڈ کے ساتھ جو آپ کو عقب میں نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے اپنی رہائش بنانے کی بجائے، اپنا بنگلہ بنانے کی بجائے، انہوں نے اس بات کو ترجیح دی کہ اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے یہاں پہ اسپتال بنایا جائے، اور یہ اب عملی شکل اس کی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور یہ خود وہ اپنے ذاتی پیسوں سے بنا رہے ہیں، اور ان کا ایک شوق ہے اور ان کی ایک تمنا اور آرزو ہے کہ ہر گاؤں کے اندر مخیر لوگ وہ اپنے اپنے گاؤں کی تعمیر کے لیے، ترقی کے لیے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس طرح کے کام کریں۔ غلام عباس صاحب کے اس پروجیکٹ کے علاوہ اور بھی بہت سارے یہاں پہ کارنامے ہیں، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ ارد گرد کے علاقوں میں دیوالیاں وہ واحد گاؤں ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ ایک خوبصورت پارک بنوایا ہے بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے اور گاؤں کے لوگوں کے لیے۔ ایک گاؤں کے درمیان میں خوبصورت پارک بنوایا ہے۔ وہ یہاں غریب لوگوں کی بچیوں کی جب شادی ہوتی ہے اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، یہاں پہ پانی کا انتظام کرتے ہیں، اور قبرستان میں، جنازہ گاہ میں انہوں نے یہاں پہ کافی شیئر کیا۔ اس کے علاوہ غریب جو مریض ہوتے ہیں ان کے حوالے سے بھی وہ ان کے علاج کے لیے بہت زیادہ تعاون کرتے ہیں۔ تو یہ ایک ہمارے لیے غلام عباس صاحب جیسی جو شخصیات ہیں وہ ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ایک امید کی کرن ہے، اور یہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، کہ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے بہت جلد، اور کروڑوں کی جائیدادیں، اربوں کی جائیدادیں چھوڑ کے ہم چلے جائیں گے تو وہ تو ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ یہ چیزیں کام آئیں گی، غریب لوگوں کی مدد کرنا، ان کے علاج معالجے پہ خرچ کرنا، ہسپتال بنوانا اور اپنے پیسوں سے بنوانا، اور پھر اس کے اندر مختلف سہولتیں مہیا کرنا، اور لوگوں کی تفریح کے لیے جیسے پارک انہوں نے بنایا ہے، قبرستان میں انہوں نے اپنا پیسے دیے ہیں، وہاں پہ مختلف چیزیں بنوائی ہیں جنازہ گاہ کے اندر۔ تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کو استعمال کر کے میں غلام عباس صاحب کی تعریف کروں یا ان کا شکریہ ادا کروں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کی تمنا اور آرزو ہے کہ جتنے بھی اس علاقے کے اندر گاؤں ہیں ان میں ہر گاؤں کے اندر کئی سارے لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، تو وہ اپنے اپنے گاؤں کے اندر اس طرح کے پروجیکٹ شروع کریں جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو، جس سے پبلک کو فائدہ ہو۔ آپ صحابہ کے اندر اگر اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں وہ اس طرح کے پروجیکٹ شروع کر سکتے ہیں۔ سیگل آباد میں ہمارے چچا جان ملک اشرف نوابی صاحب ہیں، اللہ پاک نے ان کو بہت کچھ دے رکھا ہے، اور لوگ ہیں وہ یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ صحابہ میں ملک صادق صاحب جیسے لوگ اگر وہ اس طرح متوجہ، اور وہ کرتے بھی ہیں، جیسے انہوں نے مسجد بنوائی ہے اور بھی مختلف کام کے لیے مدرسہ بھی بنایا ہے، لیکن پبلک کی فلاح کے لیے، ان کی بہبود کے لیے، صحت کی سہولت کے لیے، تعلیم کے لیے، غریب لوگوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے یہ لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ صرف ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہے، ایک نمونے کی ضرورت ہے، اور وہ نمونہ غلام عباس صاحب نے دے دی ہے۔ یقین کریں میں حیرت
بہت زیادہ مجھے حیرت ہوئی ہے. میں یہاں قریب سیگ لباس سے آنا تو یہاں کئی دفعہ ہوا ہے, لیکن پہلی دفعہ آج میں اسپتال میں آیا ہوں تو مجھے بہت زیادہ حیرت ہوئی ہے. یہ اتنا ماشاءاللہ وہ تعمیر کر رہے ہیں اور اتنے سارے انہوں نے کمرے بنائے ہیں, اور جس کے اندر وہ MBBS ڈاکٹروں کا بندوبست کریں گے اور لوگوں کے علاج معالجے کا بندوبست کریں گے. اور پھر الطاف شاہ صاحب نے مجھے یہ بتایا جب کہ یہاں انہوں نے پارک بنوایا, مجھے اور زیادہ حیرت ہوئی کہ یہ علاقے کا واحد گاؤں ہے جس کے اندر باقاعدہ ایک بچوں کے لیے اور یہاں مقامی لوگوں کے لیے ایک خوبصورت پارک موجود ہے. اور باقی ان کے جو اسی حوالے سے پروجیکٹ ہے فلاح و بہبود کے وہ بتائے گئے اور دلوائے گئے. خواتین کی تربیت کے لیے سلائی کڑھائی سینٹر بھی, یہاں سلائی سینٹر بھی ہے بچیوں کی تربیت کے لیے, ایک اسکول بھی وہ چلا رہے ہیں. تو تقریباً ہر شعبے کے اندر جس کی ضرورت ہے یہاں پہ علاقے کے اندر لوگوں کے لیے وہ اس کے اندر کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. غلام عباس صاحب ویل ڈن, آپ روشن چراغ ہیں, آپ اس معاشرے کی امید ہیں اور آپ نے ایک نئی راہ دکھلائی ہے. بے شک آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, آمین. اور آپ کو اللہ پاک اور رزق عطا فرمائے. آمین. اور ان کے بیٹے ملک رضوان صاحب, ان کے بیٹے کرنل رضوان صاحب, وہ بھی ان کے نقش قدم پہ ہیں اور وہ بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. باقی ان کی اولاد ان کا بھی اس کے اندر بہت زیادہ شیئر ہے. تو جو اللہ کے مخلوق کے لیے کرتا ہے تو اللہ پاک وہ تو غنا کو پیدا کرنے والا ہے, تو وہ پھر انسان کے اوپر اپنا رزق کھولتا ہے. اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس دولت کو اس کی مخلوق کے لیے صرف کیا جائے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کا جذبہ ہو. تو ایک دفعہ پھر میرا دل کر رہا ہے کہ اگر غلام عباس صاحب یہاں موجود ہوتے میں ان کو سلیوٹ کرتا, لیکن یہاں پہ اب میں یہ میسیج دے سکتا ہوں کہ اہلیان چکوال اور اس علاقے دلجبہ سیکٹر کے لوگ اور لمبی پٹی کے لوگ اور ارد گرد کے دیہاتوں میں رہنے والے مخیر حضرات, غلام اسکواڈرن لیڈر غلام عباس صاحب نے آپ کو ایک نئی راہ دکھائی ہے, وہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے. اور اہلیان دیوالیاں, آپ خوش قسمت لوگ ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اندر اسکواڈرن لیڈر غلام عباس جیسا ایک عظیم انسان پیدا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو بہت بہت جزا خیر عطا فرمائے.